رمضان المبارک کے 2 عشرے تقریباً مکمل ہونے کو ہے، چند گھنٹے باقی ہیں۔ آج رات 21ویں رات کو، رات سے ہی تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ وہ روزہ دار یا وہ مومن، وہ مرتزن جن 2 عشروں کو اس طرح نہیں گزار سکے کہ جس طرح گزارنا چاہیے تھا، حالانکہ رمضان المبارک کا، رحمت کا اور بخشش کا یہ 2 عشرے یہ بندہ مومن کو پکارتے رہتے ہیں کیا ہو اگر تم ایسا کام اور ایسے نیک اعمال نہیں کر سکے جو اللہ کی رضا کا باعث بن سکے، تو پھر اللہ رب العزت ان کو تیسرا عشرہ عطا کرتا ہے۔ یہ تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، یعنی یہ دعوت دیتا ہے کہ اے لوگو، اے اہل ایمان، جو تم پہلے عشرے میں نہ کر سکے تو دوسرے میں کر لینا، دوسرے میں نہ کر سکے تو اب تیسرا عشرہ تمہارے لیے موجود ہے، اس میں ہی میری طرف پلٹ آؤ، اس میں ہی سچی توبہ کر لو، اس میں ہی وہ 2 عشروں کے جو اعمال نہیں کر سکے وہ تیسرے عشرے میں کر لو، تو میں چونکہ رحمان اور رحیم ہوں اس لیے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ تیسرا عشرہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس عشرے میں ایک عظیم الشان رات جسے لیلۃ القدر کہا گیا وہ ملی۔ پہلا عشرہ رحمت تھا، دوسرا عشرہ مغفرت تھا، اور اب یہ تیسرا عشرہ جہنم سے نجات ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت پکار کرتی ہے کہ پہلے عشرے میں عمل نہ کرنے والوں، رحمت کے گھڑیوں کو نہ سمیٹ سکنے والوں، بخشش و مغفرت کے عشرے میں اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکنے والوں، ابھی تیسرا عشرہ تمہاری بخشش و نجات کے لیے موجود ہے، وہ ہو سکے کہ اس عشرے سے ہی فائدہ اٹھا لو اور آ جاؤ میری بارگاہ میں، پلٹ آؤ، میرا قرب ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ اس آخری عشرے میں اگر تم نے ان آخری 10 دنوں میں اگر تم نے رب کائنات کی رضا حاصل کر لی تو یقیناً تمہیں دوزخ سے، آتش جہنم سے نجات مل جائے گی۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا سودا دیا ہے اللہ رب العزت نے اپنے مومنوں سے، اپنے نیکوکاروں سے۔ اچھا، شروع رمضان میں جب رمضان المبارک کا حکم آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے 1 مہینے کا اعتکاف کیا ہے، اس لیے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا نہیں گیا تھا کہ وہ پہلے عشرے کی رات ہے، دوسرے کی ہے یا پھر تیسرے کی ہے۔ تو سرکار معلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا ماہ اعتکاف میں رہے، اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی اعتکاف میں رہے۔ لیکن جب پہلا عشرہ گزر گیا، پہلے 10 دن گزر گئے اور وہ رات نہ مل سکی جسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے، پھر دوسرا گزر گیا، وہ رات نہ مل سکی۔ اب کیونکہ اللہ کے نبی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانا چاہتے تھے اور اپنی امت کی بخشش کا سامان کرنا چاہتے تھے، اس لیے اس رات کی تلاش میں رہے، اس کی جستجو میں رہے، اور یہ جستجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتے تیسرے یعنی آخری 10 دنوں تک چلی گئی۔ اب جب 20 دن گزرے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت اعتکاف میں تھے، انہوں نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا کہ چلے ابھی 20 دن کا اعتکاف ہو گیا، اب وہ گھر کا رستہ لے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ بھی رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، وہ رات جس کا آپ نے ذکر فرمایا، جسے شب قدر کہا، لیلۃ القدر کہا، اور جس کی خوشخبری دی گئی سورہ قدر میں، آپ نے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا، کیا وہ رات ہمیں ملی کہ نہیں ملی؟ اب چونکہ ابھی وہ رات ملی نہیں تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے گئے تو صحابہ یہ سمجھے اعتکاف ختم ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد آ گئے اور آ کے کہا کہ میرے صحابہ، ابھی تو
آپ اپنا اعتکاف کا سامان نہ سمیٹو، ابھی تو اعتکاف ختم نہیں ہوا، ابھی تو لیلۃ القدر کو ہم نے پانا ہے، اب تیسرا عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بھی ہیں اور وحی کے منتظر بھی ہیں، صحابہ کرام بھی منتظر ہیں کہ کب یہ خوشخبری ملے کہ جو تیسرا عشرہ ہے یا تیسرے عشرے میں جو لیلۃ القدر ہے وہ کون سی رات ہے۔ اب تیسرا عشرہ شروع ہوتے 10 راتیں تھی، 10 دن تھے، لیکن بات تو رات کی تھی نا، لیلۃ القدر کی تھی۔ لیلۃ القدر اتنی اہم رات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تمہارے عقل میں اور تمہارے شعور میں اس کی عظمت و بلندی آ ہی نہیں سکتی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، سورہ قدر نے بتایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر ہے کیا، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب خیر کا لفظ آیا ہے اس میں، تو خیر بہتری کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کتنی بہتری اس کا اندازہ ہی کوئی نہیں، بتایا ہی نہیں گیا۔ تو 1000 مہینوں سے جو بہتر رات ہو، کیا اس رات کا پانا بندہ مومن کے لیے ضروری نہیں ہے؟ بے حد ضروری ہے۔ کیا اس رات کو ضائع کرنا ہے؟ نہیں، اسے پانا ہے۔ تو یہ جو فرمایا نا سورہ قدر کے اندر کہ تم کیا جانو کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس کی تلاش میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب آخری آپ تعداد راتیں آ گئی 29، کئی دفعہ تو 30 دن کا یہ ماہ مبارک ہوتا ہے اور کئی دفعہ 29 ہیں، جو اللہ تعالیٰ قدر میں کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو اب اس کو رات کو تلاش کرنے کے لیے صحابہ بھی منتظر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی منتظر ہے، اور ابھی تک کوئی اشارہ نہیں مل رہا، اشارہ نہیں مل رہا کہ رات کون سی۔ اور یہ شروع زمانے میں جب روزے فرض ہوئے، یہ تب کی بات ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ اس بارے میں حریص ہیں اور فکر مند بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی کا نزول ہو۔ ایسے میں اب اپنے گھر سے نکلے تو دیکھتے کیا ہے کہ 2 فرد آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ اب ان کے جھگڑے کو مٹانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، تو وہ رات جو دل میں ڈالی گئی تھی وہ بھول گئے، لیکن یہ بھولنا اس وجہ سے نہیں کوئی کمی اور کمزوری تھی، نہیں، اس میں اللہ کی مصلحت تھی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ان 5 آخ راتوں کو جاگنا تھا اور اس کا قرب ڈھونڈنا تھا، اس کی رحمتوں کے خزانے لوٹنے تھے، اس میں اپنی بخشش و مغفرت کا سامان کرنا تھا۔ اس لیے تاجدار ارب و عجم وہ جو امی لقب ہے، یعنی رب آپ کا معلم ہے اور آپ متعلم ہے، رب کے سکھانے میں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکھنے میں کبھی کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی شک کی گنجائش یہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رات جو ہے نا اتاق رات یا لیلۃ القدر میں یاد نہ رہی۔ تو بعد میں یہ دیکھا گیا کہ لیلۃ القدر اکثر پلٹ کر آتی ہے۔ وہ پلٹ کر کیا ہے؟ کیونکہ سورہ قدر کی آیات ہیں 9، عشرے ہیں 3، تو مفسرین، محدثین، علماء کرام اور صحابہ کرام اس بات پر متفق ہے کہ زیادہ تر سالوں میں لیلۃ القدر 27ویں شب ہے، لیکن چونکہ پلٹ کر آتی ہے تو کئی سال میں باقی راتوں میں سے بھی ہو سکتی ہے۔